السلام علیکم، اویری موم، ویلکم ٹو صبح بخیر پاکستان. عظمیٰ خان کے ساتھ آپ لوگوں کو ویلکم ہے صبح بخیر پاکستان میں. امید ایک خوبصورت دن کہتے ہیں نا جی، امیدوں سے بھرا ہوا دن آپ کے لیے شروع ہو چکا ہو، جس میں اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. کیوں نہیں کریں گے، ویسے بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، لیکن جمعے کا جو دن ہے، آج جمعے کے دن آپ کو ہم نے کہا ہے، ہمارے ریمائنڈرز جو ہوتے ہیں ہر جمعے کو ضرور آپ کے لیے جاتے ہیں، ہمارے خود کے لیے بھی وہ ریمائنڈر ہوتے ہیں کہ جمعے کی نماز کا بڑے اہتمام سے آپ نے کرنا ہے. خوبصورتی سے جائیے، نہا دھو کے جائیے، اچھے طریقے سے خطبہ سنیے، اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا ہو اذان اور اقامہ کے درمیان میں ضرور مانگیے. کتنے ہی کیسز ہیں، خود بھی میں نے سنے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی ہیں اس وقت کے اندر. تو ضرور کیجیے اور ہمیں ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے. اور اس کے علاوہ جو احکامات ہیں ان کو ضرور، کہ ایک ہی تو دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پتہ ہے چھٹی بھی نہیں دیتے، لیکن کوشش یہی کریں کہ آپ کا ایون ویک ڈے ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی آپ جتنا جلدی وہاں جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت تو دیکھتا ہے نا، ٹھیک ہے. کام والے ہیں تو ان کو گناہ ہوگا اگر آپ کو روکتے ہیں، آپ کے باس اگر روکتے ہیں ان کو گناہ ہوگا، لیکن آپ اپنی طرف سے ایک ضرور کوشش اور اسٹرائیو کیجئے کہ آپ جمعے کے وقت میں ضرور اپنے وقت پہ جائیں اور نماز پڑھیں. دوسری طرف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے عصر اور مغرب کے درمیان ہم کہتے ہیں کہ جی قبولیت کی گھڑی ہے، اور بالکل اس کے اندر ایک وہ لمحہ ہے جس لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. تو سورۃ الکاف پڑھیے جو دجال کے فتنے سے بچاتی ہے. اس وقت میں بیٹھ کے خوب سارا درود شریف اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجیے، ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کریں گے. اور ویسے بھی بہت اتنے سارے تو گناہ کرتے رہتے ہیں، اتنے لوگوں کو وقت دیتے رہتے ہیں، پھر بھی اس وقت کا حاصل تو ہمیں ہر دفعہ تو نہیں ملتا نا، لیکن اللہ تعالیٰ کو دیے ہوئے وقت کا حاصل ہے ہی ہے، ٹھیک ہے. تو ضرور دیجئے اللہ تعالیٰ کو وقت. اور خاص طور پہ یہ 5 وقت کی نمازیں تو مسٹ ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ یہ جو جمعے کا دن ہے نا، اس کے دن ضرور اہتمام کریں، ٹھیک ہے. ایک دن آپ کا ہوتا ہے فیملی ڈے، ہوتا ہے سنڈے، ہوتا ہے سیٹرڈے، ہوتا ہے، آپ ضرور اپنی فیملی کو پورا وقت دیتے ہیں، اچھے طریقے سے دیتے ہیں، خوبصورت طریقے سے دیتے ہیں. ورنہ جو ہے نا فیملی ناراض ہی رہتی ہے، بیگم اور بچے کے، دیکھیں جی آپ تو ہمیں وقت نہیں دیتے، ایسی بات ہے. تو جب ہم ان کے لیے وقت نکالتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ایک وقت کیوں نہیں نکال سکتے. تو ایک دن ضرور نکالیے، اور ساری جو تکلیفیں، پریشانیاں، دعائیں، عبادتیں سب اللہ تعالیٰ کے نام کیجیے. اور وہ جمعے کا دن ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ برکت کا دن ہے نہیں. باقی دن بھی تو اللہ کو یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دینا ہے، یاد نہیں کرنا ہے، ڈیفینیٹلی کرنا ہے، لیکن اہتمام جو ہے نا وہ آپ ضرور جمعے کو کریے. اور اگین ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ کرے گا جو بھی اس کو سن کے اگر عمل کرے تو ہمیں صدقہ جاریہ اس کا ملے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی نصیحت عطا فرمائے. جی تو اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. کیا ہے ہمارے پروگرام میں آج؟ اور یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو انفرٹینمنٹ کی دنیا سے نیوز، اس کے بعد سے جو ہمارے گیسٹ ہیں، ہماری رونق ہیں جو ہمارے شو کی، ان کے ساتھ آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ ہر دفعہ ایک نیا سے نئے گیسٹ کو ایک ڈفرینٹ فیلڈ سے لے کر آئیں، تاکہ آپ گھر بیٹھے ہوئے بہت ساری چیزیں سیکھ سکیں، اور ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے ان سے نہ صرف ان کی جو انفارمیشن ہے یا جو انہوں نے ٹیلنٹ ہے، جو ان کا اسکل ہے، اس سے مستفید ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت زیادہ ایک ہوتا ہے نا فن، گپ شپ اور ایک انٹرٹینمنٹ کی دنیا، وہ بھی آپ تک ہم لوگ پہنچاتے رہے اور آپ کو محظوظ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے. تو جی کیا نیوز نکالی ہے آج ہماری ٹیم نے؟ کہتے ہیں کہ جی ناسا کا چاند پر جوہری ری ایکٹر تعمیر کرنے کا منصوبہ. ناسا نے حال ہی میں چاند پر جوہری ری ایکٹر نصب کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جس پر کام بھی شروع ہو چکا ہے. یہ منصوبہ فیوژن یا شمسی توانائی پر انحصار کرنے کے بجائے ایک قابل اعتماد مسلسل بجلی فراہم کرنے والے جوہری ماخذ پر مبنی ہے، تاکہ چاند پر طویل مدتی انسانی موجودگی ممکن بنائی جا سکے. منصوبے کا نام فیژن سرفیس پاور پروجیکٹ ہے، جس کا مقصد چاند پر کم از کم 10 کلو واٹ بجلی پیدا کرنے کا چھوٹا جوہری ری ایکٹر نصب کرنا ہے. یہ ری ایکٹر چاند کے جنوبی قطب پر تعینات کیا جائے گا، جہاں مستقبل میں انسانی بیس قائم کرنے کی منصوبہ بندی ہے. ناسا کا کہنا ہے کہ ری ایکٹر پر چاند پر 2030 تک فعال کر دیا جائے گا، جس کا آپریٹنگ دورانیہ 10 سال مسلسل کام کرنے کا ہوگا. یہ مکمل طور پر خودکار اور کم دیکھ بھال کے قابل اور تابکار مواد مکمل تحفظ کے ساتھ بند ہوگا. جی اس منصوبے کی وجہ یہ ہے کہ دراصل چاند پر طویل راتوں کے دوران شمسی توانائی دستیاب نہیں ہوتی، انسانی مشینریز کو مسلسل بجلی درکار ہوتی ہے.
روشنی زندگی کی بقا ہے سائنسی آلات اور مواصلاتی نظام کے لیے، لہٰذا جوہری توانائی محفوظ، مستقل اور موسمی حالات سے آزاد توانائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو بہت اچھا منصوبہ ہے، ہم تو یہی کہیں گے اگر تو انرجیز پروڈیوس ہو رہی ہیں تو بالکل ہے، لیکن یہ بھی ہم کہیں گے کہ جیسے زمین کا حال برا کر دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی خوبصورت چیز دی، اس میں پولوشن، اس میں ایسی اس کی طرح کی چیزیں ڈال کے نا آپ نے اس کے بعد سے اس کا حال کیا کر دیا ہے۔ اس حال کو بے حال کرنے کے بعد اب آپ نکلے ہیں چاند کی طرف، مارس کی طرف، کہ ان کا بھی کوئی حال کیا جائے، کیونکہ ایسے تو اچھے نہیں لگتے، ٹھیک ہے، بالکل سکون سے آسمان کے اوپر پڑے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، کوئی وہاں پہ بھی پولوشن ہو، کوئی وہاں پہ بھی ہم اپنی تباہیاں پھیلائیں، تو تب جا کے ذرا کوئی ایک کہتے ہیں نا سسٹم ذرا فعال ہو انسان کا۔ تو میں تو اس چیز اتنا اس کے فور نہیں ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین میں ہی بہت زیادہ انرجیز دی ہیں، صرف اس کو ماڈریٹ اور اس کو سنبھل کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو آپ جو ایول مائنڈڈ لوگ ہیں نا وہ ایکسٹریم کی طرف جب لے کر جاتے ہیں تو آبویسلی آپ دیکھیں کہ کیا چیزیں یہاں پر ہو رہی ہیں، درخت جیسے کاٹ دیے گئے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے کیا حال ہوا۔ اس کے علاوہ آپ کے جو ریسورسز ہیں اس کا جو جس طرح سے ایک یوز کیا جا رہا ہے، ایک ان یوز کیا جا رہا ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ، جو کہ اتنے دنیا میں سستے آلٹرنیٹس ہیں، لیکن آپ کی جو بڑی بڑی جائنٹس ہیں الیکٹریسٹی کے اور فارماس کے اور یہ ہونے نہیں دیتے، ٹھیک ہے، نیچرل اتنا سارا کچھ ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ لوگ بالکل نہیں ہونے دیتے۔ جو ذرا سی کوئی ریسرچ آتی ہے اس بندے کو غائب کر دیا جاتا ہے، اس کا نظر ہی نہیں آتا کہ وہ ریسرچ گئی کہاں۔ پانی سے چلنے والی گاڑیاں، کیا کیا نہیں بنایا گیا، اور اگر آپ گوگل پہ چیک کریں تو یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ جی آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے، انہوں نے ایک ہی دفعہ بنائی اور اس کے بعد وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب لوگ جانتے ہیں حقیقتیں آپ کی، ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ جانتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ہونے نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ ان گنت آج کل کینسر کی جو سٹڈیز ہیں نا وہ بار بار گوگل کے اوپر آ رہی ہیں، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ کینسر کا علاج بہت عرصہ پہلے موجود تھا، لیکن جو آپ کی بڑی فارماسوٹیکل انڈسٹریز ہیں وہ نہیں آنے دیتی، اور جو بھی اس طرح کی ریسرچ کرتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ حال ہی میں جو سائنس کی کانفرنس ہونے جا رہی تھی، جس کو آپ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، کینسر کے خلاف تھی، وہ ایک جہاز میں کتنے سارے سائنٹسٹ تھے، ٹھیک ہے، جو کینسر کے متعلق ریسرچ کرنے جا رہے تھے، وہ جہاز ہی جی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ جانتا ہے کیا ریزن ہے کیا نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی نا یو ڈو ریز یور آئی براؤز اینڈ سے کہ واٹس ہیپننگ ان دا ورلڈ، لائک کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، جو آپ کی وہ ہے، یہ ساری چیزوں کے علاج تھے، لیکن ان لوگوں نے آنے نہیں دیے۔ اب چلے ہیں جی چاند کی طرف، چاند کا بیڑا جو ہے غرق کرنے کے لیے چلے ہیں۔ میں تو یہی کہتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ناردرن سائڈ کے اوپر صرف وہ علاقے محفوظ ہیں جن کی سڑکیں نا ٹوٹ گئی ہیں، کمپلیٹ ٹوٹی ہوئی ہیں، پتھروں والی ہیں، اور وہاں تک انسان جا نہیں سکتا، بہت مشکل سے پہنچتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا حسن قائم ہے۔ جس جگہ سڑک بن گئی ہے اور لوگ جا سکتے ہیں، چاہے وہ سیف الملوک ہے، چاہے کہیں آپ اس کا حال دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تباہی کی سائڈ کے اوپر جا چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے چاند کی طرف نہیں جائیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا وہ، لیکن چلے گئے ہیں تو گزارش ہی ہے کہ پلیز جو جہاں پہ اللہ اللہ نے بنایا ہے اس کو پریزرو کریں، اس کو خراب نہیں کریں۔ چاہت فتح نے خود کو پاکستان کا نمبر 1 گلوکار قرار دے دیا، عاطف اسلم دوسرے نمبر پر۔ چاہت فتح علی خان سوشل میڈیا پر عجیب و غریب انداز میں گانے گا کر مشہور ہوتے ہیں۔ اپنے مختلف انداز میں گانے کی وجہ سے سوشل میڈیا پر انہیں اکثر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ چاہت فتح علی خان نے خود کو پاکستان کا نمبر 1 گلوکار قرار دیتے ہوئے کہا کہ عاطف اسلم ایک اچھے گلوکار ہے، ان کی نئی آواز ہے جس کے باعث لوگ انہیں پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عاطف اسلم کا گلوکاری کا آغاز اچھا نہیں تھا، لیکن وہ پوری دنیا میں مشہور ہے، لوگ نئے گلوکاروں کو سننا چاہتے ہیں، اس لیے عاطف گلوکاری میں پاکستان میں دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ چاہت فتح علی خان نے عالمی شہرت یافتہ گلوکار راحت فتح علی خان کو گلوکاری میں تیسرا نمبر دیا۔ کیا بات ہے، میں تو یہی کہتی ہوں، میں تو اس چیز کے اوپر نہیں کرٹیسائز کرتی یا میں اس کو غلط نہیں سمجھتی۔ اگر انسان کو خود سے محبت ہے تو کیوں نہیں، ٹھیک ہے، تو عاطف اسلم ہو یا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی اداکار ہو، جب آپ کو خود سے محبت ہے اور آپ نے اپنے آپ کو نمبر 1 ڈکلیئر کر دیا ہے تو بڑے سے بڑا جو میں کہتی ہوں، چلیں عاطف اسلم تو ایک طرف، اگر
ہمارے جیسے تھے مہدی صاحب تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہوں. اگر شاہد فتح علی خان نے خود سے محبت کر لی تو پھر وہ ان گلوکاروں کو کچھ بھی نہیں سمجھیں گے، اور وہ یہی کہیں گے کہ مجھ سے بہتر تو کوئی بھی نہیں ہے. تو وائی ناٹ، ٹھیک ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ خود سے ضرور محبت کیجیے. ہاں، یہ جو آپ نے دنیا بنا لی ہے نا، جس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ سریلا کوئی نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں، کیونکہ آپ اچھا اتنا نہیں گاتے، ٹھیک ہے. بہت ساری ایسی آوازیں ہوتی ہیں کہ مطلب لوگ نا تھوڑا سا اتنی آپ کی بے سری سی چیز ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں. بٹ نن دا لیس، یہ آپ کا شوق ہے، آپ اس سے خوش ہیں، تو ہم آپ سے خوش ہیں، ہم آپ کی شوق میں خوش ہیں. بس یہ ہے کہ عاطف اسلم اور یہ سارے بہت اچھے گلوکار ہیں، راحت فتح علی خان بھی کافی اچھے گلوکار ہیں، تو میں ان کو نمبر نہیں دوں گی. یہ بس اچھے ہیں، ان کا یہ نہیں ہے ٹاپ 1 ہے ٹاپ 2 ہے. ہر کوئی اپنی فیلڈ کے اندر، راحت فتح علی خان کا ایک اپنا یونرے ہے، عاطف اسلم کا جو ایک اپنا گانے کا انداز ہے. تو وہ کوئی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ اچھا ہے، وہ نمبر 1 ہے، نمبر 3 ہے. سب کا ایک خوبصورت منفرد انداز ہے. ہم تو کہتے ہیں شاہد فتح علی خان کا صاحب کا بہت ہی منفرد انداز ہے، اور اس کے اندر جی بہت پسند کیا جاتا ہے ان کے گانے شانے اور ان سب کو. تو وائی ناٹ، ٹھیک ہے، ہم پسند کرتے ہیں. لیکن یہ جو نمبر آپ دے رہے ہیں نا شاہد فتح علی خان صاحب، یہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں. آپ نمبر 1 ہی صحیح، لیکن آپ سب کی تعریف کر سکتے ہیں اور بغیر نمبروں کے بھی کر سکتے ہیں. جی عتیقہ اوڈو کیا کہتی ہیں کہ میرے رشتے آ رہے ہیں. پاکستان کی سینئر ورسٹائل اداکارہ عتیقہ اوڈو نے انکشاف کیا کہ سوشل میڈیا پر ان کے لیے رشتے آ رہے ہیں، جس سے وہ محفوظ ہوتی رہتی ہیں. انہوں نے کہا کہ چند دن قبل ایک شو کے دوران گفتگو میں کہ وہ پورا ہفتہ ڈرامہ دیکھنے میں گزارتی ہیں تاکہ منصفانہ تجزیہ پیش کر سکیں. انہوں نے مزاحیہ انداز میں یہ بھی کہا کہ اسی وجہ سے ان کے شوہر بھی ان سے ناراض رہنے لگے ہیں، انہیں وقت نہ دینے کے طعنے دیتے ہیں. اداکارہ نے اب اسی شو میں بتایا کہ جس دن سے میں نے یہ ٹی وی پر کہا ہے کہ مصروف رہنے کی وجہ سے میرے شوہر مجھ سے ناراض رہنے لگے ہیں، اس وقت سے لوگوں کی جانب سے مجھے بہت زیادہ ہمدردیاں مل رہی ہیں اور لوگ پیغامات بھیج کے شادی کی پیشکش کر رہے ہیں، تو مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. انہوں نے خاتون کو مشورہ دیا کہ کبھی کبھار اپنے شوہروں کو تھوڑا چکنا رکھنا اچھا ہوتا ہے، خواتین اپنے شوہروں کو دباؤ میں رکھا کریں، یہ اچھا رہتا ہے. یہ ان کا اپنا ویو ہے، کیا کہہ سکتے ہیں. دباؤ رکھنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے. ہر میاں بیوی کے رشتے کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے. کوئی دباؤ رکھتا ہے، کوئی نہیں رکھتا ہے، کوئی پسند کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے. لیکن یہ جو ہے ٹی وی کے اوپر بول کے ہمدردیاں لینا، یہ کچھ سمجھ میں بات نہیں آئی کہ میرے شوہر جو ہے مجھ سے ناراض رہتے ہیں. آپ کی ہی ڈرامے دیکھنے کی وجہ سے اگر وہ ناراض ہوئے ہیں تو آپ نے ان کا جا کے جی وہ بتا دیا ہے اور اس کو یوز کر کے جی ہمدردیاں لے لی ہیں اور رشتے آنے شروع ہو گئے. یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. ایک پارٹنر ہو، دوسرا پارٹنر ہو، فیئر رہنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. کوئی دوسرے کو استعمال نہ کرے یوز کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ، کیا کہتے ہیں، مشہوری لینے کے لیے، یہ سب کرنے کے لیے. اچھے طریقے سے رہیں. اور آپ ویسے بھی ماشاءاللہ بہت فیمس ہیں میڈم عتیقہ جی. آپ کی آئی ایم شیور کہ آپ کا ایک بڑا منفرد انداز ہے جو لوگ پسند کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے بھی ہیں. بس بات یہ ہے کہ آپ کو اتنا زیادہ جو ہے ان چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مشہوری تو اللہ تعالیٰ کی چیز ہے، آنی جانی چیز ہے. یہ خوبصورت میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے جس پہ آپ کو ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایج جو بھی ہو، ضروری نہیں ہے شادی آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کا ایک لگا بندہ رشتہ ہے، خوبصورت رشتہ ہے، تو اس کے اندر ٹھیک ہے آپ انجوائے کر رہی ہیں. بٹ میرے خیال سے اگر آپ نے ہسبینڈ کے لیے بولا ہے تو ساتھ میں کوئی اچھی چیز بھی ایک بندہ ٹویٹ کر دیتا ہے. ایک دن اگر یہ مذاق کرتا ہے تو دوسرے دن کر دیتا ہے. وہ اسی سے محظوظ ہی نہیں ہوئے جاتا ہے دوسرے کی بات سے. تو اس کا ضرور میرے خیال سے ادراک آپ کو کرنا چاہیے. جی شائستہ لودھی نے ناک کی پلاسٹک سرجری کرائی ہے، حیران کن نتیجہ. معروف مارننگ شو کی ہوسٹ، اداکارہ اور بیوٹی ایکسپرٹ شائستہ لودھی کی ایک بار پھر سوشل میڈیا پر دھوم مچی ہوئی ہے، لیکن اس بار وجہ ان میں ممکنہ جسمانی تبدیلی ہے. شائستہ لودھی نے اپنے انسٹاگرام پوسٹ پر ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ معلوم سے زیادہ پرکشش اور خوبصورت نظر آ رہی ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کی ناک میں واضح فرق ہے. اور ایک صارف نے یہی بھی لکھا ہے ان کی پوسٹ کو دیکھ کے کہ ناک کی پلاسٹک سرجری آپ بہت زیادہ سٹائلش لگ رہی ہیں. کسی نے لکھا ہے شاید یہ بھی بوٹاکس کا کمال ہے. ایک اور صارف نے لکھا کہ پہلے جیسی اچھی لگتی تھی، تبدیلی کی ضرورت نہیں تھی. اور کچھ نے ناک کی تبدیلی کا مذاق بھی اڑایا اور کامنٹ میں لکھا کہ پہلے زیادہ اچھی لگتی تھی، اب ناک دیکھ کر ہنسی آ رہی ہے. تعریف اور تنقید کے ملے جلے تبصروں پر شائستہ لودھی نے تاحال کوئی رد عمل پیش نہیں کیا اور نہ ہی ناک کی سرجری کی تردید یا تصدیق کی. اگین ہم اس شو میں جو لوگ ہمارے
ریگولر فالوورز ہیں, شو کو دیکھتے رہتے ہیں, تو ان کو ہم یہ بتائیں کہ ہم تو یہاں پہ پلاسٹک سرجری کو بالکل پروموٹ نہیں کرتے. مارننگ شوز کے اندر آئی تھنک سب سے زیادہ یہ چیز ہے کہ بوٹاکس اور پلاسٹک سرجری اور اسٹیٹکس اور ان سب کو بہت زیادہ کیا جاتا ہے, لیکن میرے شو کے اندر میں ہمیشہ سے اس چیز کو پروموٹ کرتی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیچرل بیوٹی دی ہے وہ سب سے خوبصورت ہے. آپ جیسے بنائے گئے ہیں آپ خوبصورت ترین ہیں. نہیں سوچیں کہ میری آنکھیں ٹیڑھی یا سیدھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, بڑی نہیں ہیں, چھوٹی ہو گئی ہیں, ناک چھوٹی ہے, بڑی ہونی چاہیے, بڑی ہے تو چھوٹی ہونی چاہیے, ہونٹ ایسے ہیں تو ویسے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, جو لائن ہونی چاہیے, یہ ہونا, یہ چیزیں آپ کو خوبصورت نہیں بناتی. خوبصورت دل, خوبصورت اسمائل اور خوبصورت اخلاق جو ہے نا وہ آپ کو خوبصورت ترین بناتا ہے. میں نے کتنے ہی لوگوں کو دیکھا ہے پلاسٹک سرجریز کرا کے جی بیٹھے ہوئے ہیں, بلاگرز ہیں یا جو بھی آپ کے میڈیا سے ریلیٹڈ یا باقی شعبہ جات سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, ان کے چہرے پہ اسمائل تک نہیں ہوتی, مشکل سے ایک اسمائل آتی ہے, ٹھیک ہے. بوٹاکس اور ان چیزوں نے ان کے بدل کے رکھ دی ہیں چیزیں. تو کیا فائدہ ان کا کہ آج آپ نے ایک بوٹاکس کرایا ہے, 6 مہینوں بعد آپ کو 2 فلرز لگوانے پڑیں گے, 2 سال کے بعد آپ کو 6 فلرز لگوانے پڑیں گے, کیونکہ فیس اپنی الاسٹیسٹی ویسے ہی وہ لوز کر رہا ہوتا ہے, ان پروسیجر سے تو اور تیز ہو جاتی ہے. تو ان کا جب سائیڈ افیکٹس اتنے خراب ہیں, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں, تو مجھے بتائیے کیا فائدہ ہے اس ساری خوبصورتی کا. جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو میک اپ کر کے اچھا سے کریں, ایک نیچرل گلو لائیں, اپنی فوڈ انٹیک اچھا رکھیں, ایکسرسائز کریں, پانی پئیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بہت بہتر بنا سکتی ہیں. تو ان چیزوں سے دور رہیے. تنقید ہو رہی ہے یا تعریف ہو رہی ہے, ہم اس کے اوپر زیادہ کامنٹ نہیں کریں گے. ایز آئی سیڈ وی ڈونٹ پروموٹ پلاسٹک سرجری, اینڈ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو فکسیشن سے منع کیا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کے جو نقوش دیے گئے ہیں اس کو چھیڑنا یا اس کو بدلنا انلیس کہ میڈیکل کنڈیشن ہے, ٹھیک ہے, اور ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہے یا آپ کی میڈیکل میں ہسٹری میں یا اس طرح کی کوئی بات آ رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ الاؤڈ ہے. لیکن ہر وقت خوبصورتی کے لیے میں ادھر سے یہ کروا دوں ادھر سے وہ کروا دوں, یہ الاؤڈ نہیں ہے اور یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. علی رضا ساتھی اداکارہ انمول بلوچ سے شادی کرنے والے ہیں. پاکستان شوبز کے اداکار علی رضا نے ساتھی اداکارہ انمول بلوچ سے شادی کی افواہوں پر خاموشی توڑ دی. ایک حالیہ انٹرویو میں علی رضا سے سوال کیا گیا کیا وہ انڈسٹری میں ہی شادی کریں گے, جس پر اداکار نے جواب دیا کہ ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے, تاہم اس بارے میں وقت اور صورتحال کے مطابق ہی معلوم ہو سکے گا. علی رضا نے واضح کیا کہ اس وقت کسی کے ساتھ بھی تعلقات نہیں ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اداکارہ انمول بلوچ صرف ان کی اچھی دوست ہیں, ان سے شادی کا کوئی امکان نہیں ہے. ایک ڈرامے میں آن سکرین آنے والی علی رضا انمول کی جوڑی کو ناظرین کی جانب سے بے حد پسند کیا گیا, جس کے بعد یہ قیاس آرائیاں شروع ہو گئی کہ وہ دونوں تعلق میں ہیں اور شادی کرنے والے ہیں. دوسری جانب کچھ وقت قبل اداکارہ انمول بلوچ کی کسی سیاستدان کے بیٹے سے شادی کی افواہیں بھی گردش کر رہی تھی, جس کی اداکارہ نے تردید کر دی. ایک تو جو ڈراماز بنا رہے ہوتے ہیں نا, یا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں یا کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ضرور پروموشن کے لیے نا اس طرح کی افواہیں ضرور اڑاتے ہیں, تو اس لیے آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. تو ڈرامے میں اسپیشلی جو جوڑیاں آ رہی ہوتی ہیں ان کا افیئر بنانا از اے ویری کامن تھنگ. تو لیکن یہ جو ہمارے ہیں پہنچ جاتے ہیں, اچھا آپ کی افواہ اڑی, شادی کرنی ہے نہیں کرنی ہے, دوست ہیں, تعلقات ہیں, کیا تعلق ہے, یہ چیز جو ہے نا جی, یہ ہم لوگ ہمیشہ ڈسکریج کرتے ہیں. پرسنل لائف پرسنل ہوتی ہے. اگر تو کوئی اداکار اداکارہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, 100 بسم اللہ آپ جا کے ضرور پوچھئے. لیکن اگر کوئی اس کو پرائیویٹ رکھنا چاہتا ہے اور وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں نہیں, تو پلیز ان کی زندگیوں میں زبردستی جو ہے وہ ایک CIA ایجنٹ بن کے نہ گھسیے کہ ابھی میں پتہ کر کے کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ آخر ان کے درمیان میں افیئر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے, شادی ہونے والی ہے کہ نہیں ہونے والی ہے. یہ دس از نن آف یور کنسرن, یہ آپ کا کام نہیں ہے. چاہے میں کہتی ہوں کہ ہم پرنٹ میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہیں, کچھ چیزیں پریویسی جو ہوتی ہے نا, اگر وہ کوئی ریکویسٹ کر دے, ایون اگر ایک سٹار جو کہ پبلک پراپرٹی ہے, تو اس کا احترام کرنا چاہیے. اور اسپیشلی ہماری جو کلچر ہے اس کے اندر یہ چیزیں اتنی اوپن نہیں ہیں. آپ کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ باہر کا معاشرہ ہے, ٹھیک ہے, آپ کا جو کتنا بھی
اگر آپ دیکھ لیں کہ یورپ میں ہے وہاں پہ بھی پسند نہیں کیا جاتا کہ ہر وقت آپ ان کی نا ایک گوسپ والی نیوز لگاتے رہیں. تو پاکستان کا تو ویسی کلچر تھوڑا سا نا ڈیفیکلٹ ہے, تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تو پلیز ان چیزوں میں نہیں آئیے, ہر ایک کی پرسنل لائف کے پیچھے نہیں پڑا کیجیے. غیبت جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی بھی ہوتی ہے کہ بس آپ یہی سوچتے رہیں کہ دوسرے کو کیا ہوا ہے. جی, دل کے انفیکشن سے کوما میں جانے والی طالبہ کالج میں داخلہ ملنے کی خبر سن کر جاگ گئی. چین میں ایک طالبہ دل کے انفیکشن کی وجہ سے کوما میں چلی گئی تھی, مگر اس وقت وہ اچانک جاگ گئی جب اس کے سامنے کالج میں داخلے کے خط کو لہرایا گیا. 11 جولائی کو 18 سالہ جیانگ شینن, آئی ایم شور کہ میں ٹھیک پڑھی ہوں غلط پڑھی ہوں, کوشش کر رہی ہوں. جیانگ شینان بخار اور سینے میں کھچاؤ کی شکایت کے ساتھ ہسپتال پہنچی تھی. وہاں جانے سے قبل انہوں نے جون میں چین میں کالجز کی قومی سطح پر ہونے والا داخلہ امتحان دیا تھا. ان کو ایسا عارضہ تھا جو زیادہ عام نہیں تھا, جس کے دوران دل میں ورم اچانک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, جس سے اکثر مریض انتقال کر جاتے ہیں. یہ کیوں ان کو کرنا پڑا ڈاکٹر ابھی تک نہیں جان سکے, یہ ان کے اندر جو یہ تشخیص ہوئی تھی. اور جب اس کی وجہ سے وہ جب کوما میں چلی گئی اور آئی سی یو میں اسے مشینوں کے ذریعے زندہ رکھا گیا. کوما کے 8ویں دن جیانگ کے والد کو کالج کا خط موصول ہوا جس میں بتایا گیا کہ بیٹی, مطلب وہ خط ان کے سامنے لے کر آیا, انہیں لہرا کر یہ کہا کہ بیٹی ہم سب بہت خوش ہیں, تمہیں یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا ہے. جیانگ کے والد کے مطابق انہوں نے اس موقع پر طالبہ کی آنکھوں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا اور وہ کرشماتی طور پر جاگ گئی اور انہیں والدین سے ویڈیو کال پر بات کی. ڈاکٹرز ابھی تک یہ نہیں جان سکے کہ اچانک کیسے کوما سے بیدار ہو گئی. اللہ تعالیٰ کا کیسے ڈاکٹرز, مطلب ٹھیک ہے وہ لوگ بھی آئی ڈونٹ نو, خدا کی انٹیٹی پہ تو ہر بندہ بلیو کرتا ہے, اگر وہ اللہ نہ کرے ایتھسٹ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے جی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ خوبصورت ترین آپ کے میریکلز ہیں, معجزات ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے, ہمیں دکھاتا ہے کہ کیا نہیں پاسبل ہے دنیا کے اندر. تو اگر آپ ابھی تک بیٹھ کے پریشان ہیں, سوچوں میں ہیں, یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا, تو یہ ہم ایگزامپلز آپ کے سامنے لاتے رہتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ حالات سے گزرتے ہیں, کیسی کیسی چیزوں سے گزرتے ہیں اور اپنا اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا دیتے ہیں. تو آپ تو ابھی الحمدللہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں, اس طرح کی کسی بیماری میں نہیں ہیں, ہاتھ پیر آپ کے کام کر رہے ہیں, تو کیوں نہیں اٹھتے اپنی ول پاور سے, یہ جو ساری چیزیں ان کو بہتر بنا لیتے. ٹھیک ہے, لوگ آپ کو گرائیں گے, لوگ آپ کے لیے 100 باتیں کریں گے, ٹھیک ہے, کوئی دنیا میں سوائے والدین کے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے ساتھ ایسے سنسیئر ہو کہ آپ نے اس کے لیے کتنی بھی سنسیئر ایفرٹس کی ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ اس کا ریٹرن کر سکے یا چلیں اچھے طریقے سے شکریہ ہی ادا کر سکے. لیکن آپ نے تھوڑی مایوس ہونا ہے, آپ نے اٹھنا ہے, دوبارہ ٹرائی کرنا ہے, دوبارہ ٹرائی کرنا ہے, کسی سے ڈس اپوائنٹ نہ ہو, محنت کریں, آگے چلیں, دیکھیں زندگی آپ کے لیے بہتر سے بہترین کیسے نہیں ہوتی. تو جی یہ اچھی نیوز اور ساتھ ہی ایک زبردست سا موٹیویشنل میسج ہم نے آپ سے شیئر کیا. اب وقت ہوا چاہتا ہے ہماری نیوز کا. زبردستی نیوز ٹیم ہماری انتظار کر رہی ہے آپ سے بہت ساری خبریں شیئر کرنے کے لیے, تو جلدی سے چل جاتے ہیں, خبریں دیکھتے ہیں, ہم بھی سنتے ہیں, واپس آتے ہیں اور شو کو اپنے کنٹینیو کرتے ہیں. سی یو آفٹر دا نیوز بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم نے لی تھی چھوٹی سی بریک تاکہ آئیں جلدی سے واپس اور دیکھیں کہ کیا ہیں زبردست ہمارے گیسٹ جن کے ساتھ آج ہم آپ کی ملاقات کرانے والے ہیں. تو ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر ایاز الحق. بیسکلی بڑے ہی زبردست آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانسیپٹ لے کر آئے ہیں, خود بھی ایجوکیشن سیکٹر سے ان کا تعلق ہے, لیکن آج کل جو ایک ہوا بنا ہوا ہے, جو ٹاپک ہر جگہ ہے کہ جی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہر اسٹوڈنٹ باہر جانا چاہتا ہے, ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ باہر جا کے پڑھنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے ایک اچھی ایک ڈفرینٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپشن یہ دیا ہوا ہے کہ یہاں پہ ہی پاکستان میں ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی یو کے کی بنی ہوئی ہے جس کے یہ ڈائریکٹر ہیں. یہاں پہ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اور کسی ٹائم بھی وہ باہر جا سکتے ہیں, یہاں سے سوئچ کر سکتے ہیں. تو اتنا جو کنسلٹنٹس کے پاس اور جعلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جا کے اپنے پیسے جو ضائع کرواتے ہیں, اس کے بجائے یہ ایک اوتھینٹک میڈیم اور اوتھینٹک وے آؤٹ دیتے ہیں. تو ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر ایاز صاحب. تھینک یو ویری مچ فار انویٹیشن. یو آر موسٹ ویلکم. کچھ اپنے پہلے بارے میں بتائیے کہ آپ کیا کرتے ہیں اور کیا یہاں پہ چل رہا ہے, پھر ہم یونیورسٹی کی طرف چلتے ہیں. جی شیور. میں بیسیکلی اکیڈیمیا کے ساتھ ایفلیٹیڈ ہوں سنس 20 ایئرس, کیونکہ مجھے جو ہے وہ ٹیچنگ کا زیادہ شوق تھا اور اس کے ساتھ
اس کے علاوہ کارپوریٹ سیکٹر کا بھی میرا ایکسپیرینس ہے, وہاں پر بھی میں نے ورکنگ کی. لیکن ابھی کرنٹلی جو ہے میں یونیورسٹی آف گریٹر مینچسٹر اسلام آباد کیمپس جو ہے اس کا کیمپس ڈائریکٹر کے طور پہ جو ہے میں سرو کر رہا ہوں. اور یہاں پر ہمارا جو کنسیپٹ ہے وہ باقی جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, جس کے بارے میں تھوڑا سا آگے جا کر جو ہے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ کیسے ڈفرینس ہے لوکل ایجوکیشن سسٹم میں اور انٹرنیشنل ایجوکیشن سسٹم میں. ٹھیک ہے, زبردست. تو یہ کچھ ہے جو آپ کے بارے میں بیک گراؤنڈ ہے. کچھ اب آپ کی اس کانسیپٹ کی طرف چلتے ہیں جو آپ کی یونیورسٹی ہے, ٹھیک ہے, جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے کہ باہر کی جو یونیورسٹی ہے, کالج نہیں, بہت سارے ایسوسیٹڈ کالجز ہو جاتے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے اپنا ٹیگ لگا لیتے ہیں کہ جی ہم اس کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ ہیں. لیکن پہلی دفعہ یونیورسٹی ہے جو باہر یو کے کی یہاں پہ بنی ہے, جہاں سے اسٹوڈنٹس کو بھجوایا جا سکتا ہے, تو اس کے بارے میں بتائیے. جی الحمدللہ ہماری جو یونیورسٹی ہے دیٹ از دی فرسٹ پاکستان میں انٹرنیشنل یونیورسٹی کیمپس ہے, جو کہ 2024 میں فنکشنل ہے لاسٹ 1 ایئر سے. جی, اور اس میں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ دس از دا ڈائریکٹ کیمپس آف یونیورسٹی آف گریٹر مینچسٹر, جو کہ فارملی بولٹن کے نیم سے تھی. ٹھیک ہے. اور اس میں اور دوسرے جو ایفیلیٹڈ کالجز ہیں ان میں ڈفرینس ہے, کیونکہ ایفیلیٹڈ کالجز جو ہیں وہ جسٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہ یہاں پر اسٹوڈنٹس کو اسٹڈی کرواتی ہیں, یہیں پہ ان کی ڈگری ہوتی ہے, ان کا نیم جو ہے پاکستان کا لکھا ہوتا ہے کہ پاکستان میں انہوں نے اسٹڈی کی ہے. لیکن ہمارا کیونکہ ڈائریکٹ کیمپس ہے تو اس لیے وہ ان کو جو اسٹوڈنٹس کو ڈگری ملتی ہے وہ ڈائریکٹلی مین کیمپس کی ملتی ہے. سیکنڈلی یہ ایڈوانٹیج ہے ان کو کہ دے کین موو ایٹ اینی ٹائم ان دی یونیورسٹی آف گریٹر مینچسٹر مین کیمپس وداؤٹ اینی فردر ڈاکومنٹیشنس, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی انرول ہی مین کیمپس میں ہوئے ہوتے ہیں. جب بھی وہ سوئچ کرنا چاہیں وہ سوئچ کر کے یو کے جا سکتے ہیں. یہ ان کے لیے ایک ایڈوانٹیج ہے. ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے یو کے میں اسٹڈی میں اپلائی کرنا ہو تو پھر آپ کو پہلے ایک کنسلٹنٹ ہائر کرنا ہے. اب وہ کنسلٹنٹ بھی وہ جو کہ اتھینٹک ہو, ورنہ مارکیٹ میں تو بہت سارے جیسے جعلی پیر ہوتے ہیں نا, اس طریقے سے جعلی کنسلٹنٹ بھی آنا جو ہے وہ شروع ہو گیا مارکیٹ میں. تو وہ پھر بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ اسکیم جو ہے وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس اسکیم سے بچنے کے لیے ایک تو اسٹوڈنٹس کے پاس ڈائریکٹ پاس یہ ہے کہ دے کین ڈائریکٹلی انرول ان ٹو دا مین کیمپس, ہم ان کو ایک یہ آپشن دیتے ہیں. سیکنڈلی کنسلٹنٹس کو ان کو پیمنٹ جو پے کرنی پڑتی ہے وہ لاکھوں کے حساب سے کنسلٹنسی فی چارج کرتے ہیں کنسلٹنٹ. اور سم ٹائم ویزا ریجیکشن کی کوئی بہانہ کر دیتا ہے یا کوئی کسی طریقے سے کہہ دیتا ہے جی آپ کا پروسیس نہیں ہو سکتا, اور فی بھی وہ اپنی کنسلٹنسی لے لیتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کوئی کنسلٹنسی فی نہیں ہے, کوئی اور ایکسٹرا چارجز نہیں ہے, کوئی ہڈن چارجز نہیں ہے. وہی فی جو کہ یونیورسٹی کی فی ہے انہوں نے پے کرنی ہے, اور ڈائریکٹلی اگر موو کرنا چاہیں, جب بھی موو کرنا چاہیں, ہم خود ان کو وہاں سے ویزا کے لیے آفر لیٹر لے کے دیتے ہیں, اور ان کا پروسیس بھی ہم جو ہے وہ ان کو کروا سکتے ہیں, اور خود کرنا چاہیں تب بھی وہ پروسیس کر سکتے ہیں, ہم ان کو سب آپشن پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک اپرچونٹی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. بالکل زبردست. تو یہ آپ نے سنا کہ آپ کو جعلی کنسلٹنٹس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان میں بھی آپشن اویلیبل ہے. ضرور اس کو دیکھیے اور بہترین جو آپشن ہے وہ اپنے لیے اس کو چوز کیجیے. تو یہ بتائیں کہ یہ تو بات ہوئی جو باہر جانا چاہتے ہیں, تو اگر جو اسٹوڈنٹس سوئچ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, کورس کے دوران یا کورس کے بعد یو کے جانا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے کیا پروسیجر ہے؟ جی اس میں یہ ہے کہ لائک 3 ایئرس کا جو بی ایس پروگرام ہے, کیونکہ ہمارے پاس 4 مین اسکولس ہیں جو کہ اپرووڈ ہیں بائی ایچ ای سی پاکستان. اگر کوئی بھی ویب سائٹ آف پاکستان ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ دیکھیں گے, سب سے پہلے فرسٹ کیمپس ہی یونیورسٹی آف بولٹن, جو ابھی نیم چینج ہو گیا گریٹر مینچسٹر ہے, اس کا ملے گا کہ بالکل. اور اس میں یہ ہے کہ 3 ایئرس کی جو ہے بی ایس کا پروگرام ہوتا ہے, جس میں ہمارے پاس لا کا بھی ہے, جس کو LLB ہے. پاکستان میں 4 and 5 ایئرس کے پروگرام بھی ہے, لیکن 3 ایئرس کا ہمارے پاس ہے. اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنس کا ڈسپلن ہے ہمارے پاس کمپلیٹ, مینجمنٹ سائنسز ہے, فیشن اینڈ آرٹس کا اسکول بھی اپرووڈ ہے. ان کے 3 ایئرس کے پروگرامس ہیں. اب آج کوئی اسٹوڈنٹ رجسٹرڈ ہوتا ہے جو کہ فال 2025 کا ہے, 3 ایئرس کی ڈگری ہے, ٹل 28 تک اس کی ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. ڈیورنگ دی 3 ایئرس اگر وہ اسٹارٹ میں فرسٹ سیمسٹر کے بعد, سیکنڈ کے بعد, تھرڈ کے بعد جب بھی جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ اگر لیٹس سپوز کوئی اسٹوڈنٹ یہاں پر 2 ایئر اسپینڈ کرتا ہے, لاسٹ ایئر وہ اپنے آپ کو امیگریٹ کرواتا ہے, وہاں پر چلا جاتا ہے. تو آپ پتہ ہے کہ یو کے میں اسٹوڈنٹس جاتے ہیں اس لیے کہ
اسٹڈی کے بعد اس کو ورک ویزا مل جائے. تو یہ اپرچونٹی اس کے لیے بالکل ہے کہ 2 ایئرز وہ یہاں اسپینڈ کرے یا 1 ایئر اسپینڈ کرے, اور اس کے بعد جب بھی سوئچ کرے گا آفٹر دی کمپلیشن آف دیئر اسٹڈی ان کو 3 ایئرز کا جو ورک ویزا ہے وہ بھی مل جاتا ہے. اس میں کوئی ان کو کمپلشن نہیں ہے. ایفلیٹڈ کے تھرو جائیں گے تو وہ نہیں ہے, وہ ورک ویزا کی آپشن نہیں دیتے. لیکن یہاں پر ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے تھرو جب بھی جائے گا, یہاں سے انرول ہو کے جب بھی جائے گا, تو بیسیکلی اس کے انرولمنٹ ابھی سے یو کے کی ہوگی 2025 کی. تو اس لیے کوئی امیگریشن یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ اس کو ڈسٹرب نہیں کرتا, وہ 3 ایئرز کا ورک ویزا بھی اس کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھی آپشن ہے آئی تھنک. اور اس میں جیسے کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ فی کا سب سے زیادہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ہوتا ہے ایڈوانٹیج جو ہے وہ فی. اگر یو کے میں جانا ہے تو پاؤنڈس کے حساب سے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے, وہ ایک ہیوی بجٹ لے کے جانا پڑتا ہے انیشلی آپ کو. لیکن ہم نے ابھی انیشلی اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ فی میں ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں, جو کہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ڈسکاؤنٹس ہیں. لائک اسکالرشپ ان کو اویلیبل ہے, نیڈ بیس اسکالرشپ ہے ان کے پاس, میرٹ بیس ہے. اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس اچھا جن کے ٹیلنٹ ہوتا ہے کوئی, ہم ان ٹیلنٹ والے اسٹوڈنٹس کو بھی جو ہے اسکالرشپ پرووائڈ کرتے ہیں. 25% to 70% تک ہم اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ پرووائڈ کرتے ہیں آن دی بیسس آف سم کنڈیشنس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ میں کیا ہے جس کی بیس پہ ہم اس کو اسکالرشپ آفر کریں. اور یہاں پر ان کو لویسٹ فی پے کرنی پڑتی ہے. 2 ایئرز اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہاں پر پڑھتا ہے, فی اپنی وہ کم پے کرتا ہے, ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اس کو. اس کے بعد مین کیمپس میں چلا جاتا ہے, وہاں پر جو ان کی فی ہے اس کے اکارڈنگلی وہ پے کرتا ہے. لیکن ابھی ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس سوئچ ہو رہے ہیں, تو ہم نے ان کے لیے وہاں سے بھی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہے کہ وہ یہاں پر پے کر رہے ہیں, اسکالرشپ لے رہے ہیں, تو وہاں پر مین کیمپس میں بھی ان کو اسکالرشپ ملے. ہم چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو جتنا فیسیلیٹیٹ ہو سکتا ہے ہم فیسیلیٹیٹ کریں, اور یہی ہمارا پرپز ہے کہ ٹو پروموٹ دی ایجوکیشن ان دی پاکستان. بالکل, انشاءاللہ. تو یہ تو بات ہوئی جو یو کے کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلان پروسیجر ہے, یونیورسٹی ہے, اس کے متعلق. یہ بتائیے کہ یہاں پہ جو نصاب پڑھایا جاتا ہے, جو آپ کا کریکولم پڑھایا جاتا ہے, وہ کس قسم کا ہوتا ہے, اس کے اندر کیا ڈفرینس ہے ایک نارمل پاکستانی یونیورسٹی سے؟ اوکے, ویری گڈ, ویری ویلڈ کوسچن. تھینک یو, کیونکہ میں نے خود بھی یو کے سے پڑھا ہے اور یہاں سے بھی, تو اس کی وجہ سے یہ ڈفرینس میں کر سکتی ہوں. بٹ تھینک یو فار اپریسیشن. دیکھیں, جو پاکستان میں ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, جو آؤٹ لائن بنائی جاتی ہے, اور وہ ریسنٹلی بلکہ ہم کہتے ہیں پرانی آؤٹ لائن ہی جو چل رہی ہوتی ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے, جو ہمارا رٹا سسٹم ہے وہ والا. لیکن ہم پاکستان کے جو ایجوکیشن سسٹم HEC کی جو آؤٹ لائن اور ریکوائرمنٹ دی ہوئی ہے اس کو ہمارے فالو کرنا ہمارے لیے کمپلسری نہیں ہے. ٹھیک ہے, بیکاز وی آر ریکگنائز ایز اے ٹائپ 2 کیمپس. ٹائپ 2 جو ہے وہ ہوتے ہیں جو کہ فارن جو ہے وہ انسٹیٹیوٹس پاکستان میں ڈائریکٹلی لانچ ہوتے ہیں, اور وہ فارن ہی آؤٹ لائنس اور کورس کو فالو کرتے ہیں. ہمیں پاکستانی جو آؤٹ لائن جو باقی یونیورسٹیز ساری فالو کرتی ہیں وہ نہیں فالو کرتے. ہماری جو اسسمنٹ پروسیجر ہے وہی بات کہ رٹا سسٹم والا نہیں ہے. دیٹ از موسٹلی بیسڈ آن اسائنمنٹس, جو کہ کیس اسٹڈیز, اسائنمنٹس اینڈ ایکٹیویٹیز بیسڈ. آلموسٹ 70% جو ہے وہ کورس کا وہ اس طرح اسائنمنٹس اور اسسمنٹ بیس پہ جاتا ہے. جسٹ 30% جو ہے وہ ان کو ریٹن ایگزام پہ کرنا پڑتا ہے. ایون جو ماسٹرز ہیں نا, MBA اور LLM جو اور MSc AI, ان کا 100% دیٹ از بیسڈ آن اسسمنٹ, نو ریٹن ایگزام. ٹھیک ہے, لیکن وہ اسسمنٹ یہ نہیں ہے کہ بس ایسے ہی جو ہے وہ ایزیلی پاس کر لیتے ہیں. اس کے لیے دیکھے بس ہم آرگنائزیشنل کیس اسٹڈیز, آرگنائزیشنل سینیریوز, ان کے اکارڈنگ انہوں نے ان کو آنسر کرنا ہوتا ہے. دین وی ہیو اے پراپر ایویلیویشن سسٹم. یہاں پر بھی ایویلیویشن ہوتی ہے, اور اس کے بعد یو کے میں بھی ان اسٹوڈنٹس کی ایویلیویشن ہوتی ہے, ایکسٹرنل ایگزامینیشن ہوتی ہے. اور ہمارے جو ہے وہ لنک ٹیوٹرز ہیں جو کہ وہاں سے اٹیچ ہیں مین کیمپس کے ساتھ. دے انٹریکٹ ود دی اسٹوڈنٹس, ان کو انٹریکشنز ہوتی ہے, کلاسز لیتے ہیں, جو کوئریز ہوتی ہیں وہ سالو کی جاتی ہیں. تو وہ ایک دس از اے مکسچر آف دی پاکستانی اینڈ دی انٹرنیشنل فیکلٹی, کہ دونوں جو ہے ان کو ٹیچ کر رہی ہوتی ہیں, اور اسٹوڈنٹس کو دونوں طرح کا جو ایکسپیرینس ان کو مل رہا ہوتا ہے. تو ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہ اسسمنٹ بیس زیادہ ہے. اب صرف اسسمنٹ نہیں بلکہ ہم ان کے ساتھ ان کو پریکٹیکل بھی کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اب جا کر میں آپ کو بتا دوں ہم کیسے کیسے پریکٹیکل ایکسرسائزز اور ایکسپیرینسز جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی ہم جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کریں. دس از
آلریڈی رننگ انسٹیٹیوٹس 1 ایئر سے ہم نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں. تو 2 انٹیکس ہماری الحمد للہ جو ہو چکی ہیں, ابھی 3rd انٹیک ہم لے رہے ہیں. تو وہ ایک ہینڈ آن ایکسپیرینس ہے, ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے. اور یہ 3 سالوں کا جو ہوتا ہے, ہاں بالکل جی. بی ایس جو ہے پاکستانی جو HEC کا جو سسٹم ہے اس کے مطابق تو 4 ایئرس ہوتے ہیں. پاکستانی کوئی بھی یونیورسٹی 3 ایئرز میں کمپلیٹ نہیں کر سکتی. بٹ انٹرنیشنل یونیورسٹیز جس کنٹری کی ہے ان کے جو رولز ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو ہم ٹائر 2 جب ریکگنائز ہوئے تو ہمیں پھر وہاں کا فالو کرنا ہے. تو اٹس مین کہ وی ہیو ٹو کمپلیٹ آور ڈگری ان 3 ایئرس. جو بی ایس ہے کسی بھی ڈسپلن میں جو ہمارے اپرووڈ پروگرام ہیں ان میں 3 ایئرز میں ہم کمپلیٹ کرواتے ہیں. 6 سیمسٹرز ہوتے ہیں. تو اس کا یہ ایڈوانٹیج بھی ہے اسٹوڈنٹس کو کہ دے کین سیو دیئر 1 ایئر. ٹھیک ہے. اور ان کو ایکولنس 4 ایئرس کی ہی ملے گی. پاکستان میں جب وہ HEC سے ریکگنائز کرواتے ہیں, ایکولنسی دیتے ہیں, تو HEC اس کو 4 ایئرس کے ایکولنٹ, جس کو ہم 16 ایئرس کہتے ہیں کوالیفیکیشن, اس کے ایکولنٹ ان کو جو ہے وہ ایکولنسی سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرتا ہے. ایون آپ نے پڑھا ہوگا, آپ نے بتایا UK سے آتے ہیں تو واپس آ کر پہلے ہم نے HEC سے ایکولنسی لیتے ہیں. تو وہ ایکولنسی جو ہے بالکل آئی تھنک ویریفیکیشن جو ہوتی ہے بالکل, تو وہ HEC اس کو 4 ایئرس کی ایکولنسی سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرتا ہے. دے کین ڈائریکٹلی انرول انٹو اینی MPhil پروگرام جو ہے ان کے پاس یہ ہو جاتا ہے. 1 ایئر سیو کر لیتے ہیں. زبردست. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو واقعی ایک آئی تھنک بڑا ہی بینیفیشل ہے, اور اس چیز کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اور بھی اس طرح کی اپرچونیٹیز ہوں, پاکستان میں آئے, پاکستان بھی اوپن ہو ڈفرینٹ آنے کے لیے, باہر کی اپرچونیٹیز کو آنے کے لیے. سارا اسٹوڈنٹ ہمارا باہر ہی نہ بھاگ جائے, یہاں پہ بھی رہ کے وہ اپرچونیٹی لے, تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. جی بالکل ایسے ہی. یہ TNE پروگرام جو ہے 2019 سے اسٹارٹ کیا تھا HEC نے, لیکن امپلیمنٹیشن جا کر اس کی 23 میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو TNE پالیسی ہے بیسیکلی ٹرانس نیشن ایجوکیشن پالیسی ہے, جس کے تحت جو ہے وہ ادر کنٹریز کے کیمپسز جو ہیں پاکستان میں اسٹارٹ ہونا شروع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی اور بھی آہستہ آہستہ اسٹارٹ ہونا شروع ہو گئے. HEC ان کو ریکگنائز کرنا شروع کر دیا. بٹ وی آر دی پائنیئرس, جنہوں نے یہ اسٹیپ لیا, جنہوں نے یہ آپ کا رسک لیا کہ پاکستان میں جو ہے وہ اس کو نہیں بہت اچھا رسک ہے پاکستان کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے. تو یہ بتائیں کہ چلیں یہ تو ایک ویل اپریشیٹ اسٹیپ دیٹ یو پیپل ہیو ٹیکن, لیکن یہ یوتھ کو ایسا کیا ہو چکا ہے کہ ہر کوئی باہر بھاگنا چاہتا ہے, اسپیشلی یوتھ. تو کیا اس چیز کا مطلب پازیٹیو بھی ہے, لیکن اگر وہ واپس آئیں پڑھ کے اور اپنے ملک کو سرو کریں, لیکن اتنا زیادہ نمبر جو باہر جانا چاہتا ہے یہ بھی تو الارمنگ ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر ہم لاسٹ 2-3 ایئرس کا دیکھیں پوسٹ کووڈ, تو پاکستان سے جو یوتھ ہے وہ آہستہ آہستہ دے ٹرائی ٹو سوئچ ٹو اینی ادر کنٹری, جو کہ اور UK سب سے فیوریٹ ہے. ٹھیک ہے. UK میں جو ہے ایک تو جاب اپرچونیٹیز ان کو مل جاتی ہے, سیکنڈلی رشتے دار کافی سارے ہیں, فرینڈس ہیں جی, اور پھر ان کی کہہ لیں ایجوکیشن پالیسی تھوڑی سی لینیٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. تو اس میں پھر یہ ہے کہ ٹرینڈ سٹارٹ ہوا. اب ٹرینڈ سٹارٹ کرنے والے بھی ہوتے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا. جب پوسٹ کووڈ کے بعد پراپرٹی سیکٹر ڈاؤن ہوا نا, جی, تو جو پراپرٹی ڈیلرز تھے انہوں نے کنسلٹنسی سٹارٹ کر دی ایجوکیشن کی. دس از اے ریئلٹی. آپ دیکھیں وہ دے کنورٹ انٹو دی ایجوکیشن. آپ نے بڑا ہی ایک جو ہے نا, آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے, اور یہ واقعی ٹرینڈ کریٹر ہوتے ہیں, انہوں نے ٹرینڈ سٹارٹ کیا, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے, اور پھر سیکنڈلی پاکستان کی ود دی 2-3 ایئر بیک آپ دیکھیں تو تھوڑا سا اسٹیبلٹی کا ایشوز بھی تھے, کافی سارے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی تھی. تو وہ ہر کسی کے مائنڈ میں یہ تھا کہ پاکستان سے نکلیں. تو اگر ٹھیک ہے آپ جانا چاہتے ہیں, بٹ یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح جائیں کہ میں نے آئندہ پاکستان واپس نہیں آنا. آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ وی ہیو ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دی پاکستان. آپ اسٹڈی کریں, واپس پاکستان میں آ کے سرو کریں. ادروائز اگر آپ وہاں پر بھی اچھا سرو کرتے ہیں دین یو ہیو ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دی پاکستان. آپ پراپر وے میں جب منی واپس اپنی فیملی کو بھیج رہے ہوتے ہیں, پراپر چینل کے تھرو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, دیٹ از آلسو اے کنٹریبیوشن فار دی پاکستان. تو یہ اچھا ہے کہ دیکھیں ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا اب آہستہ آہستہ سوئچ کرتا جا رہا ہے. ٹریڈیشنل سسٹم سے ہمیں موو کرنا پڑے گا, جو کہ آل اوور دی ورلڈ ریکگنائزڈ ہے.
پاکستان میں ہی یہ ہمارا جو ریٹن سسٹم ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. ادروائز باقی جو یونیورسٹیز ہیں کنٹریز ہیں ان میں اس طریقے سے ایگزام سسٹم نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے وہاں پر پراپر وے میں اسٹڈی کرائی جاتی ہے, نو ڈاؤٹ, کمپرومائز آن اسٹڈی بالکل نہیں ہوتا. جیسے آپ دیکھیں چیٹ جی پی ٹی آ گیا, اب میں کہوں کہ اسائنمنٹ بنا کے چیٹ جی پی ٹی سے میں سبمٹ کروا دوں گا, نو وے, کوئی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. بالکل بالکل آپ کے پراپر چیک کیا جاتا ہے, پلیجرزم اے آئی چیک کیا جاتا ہے, اور اس کی بیس پہ پھر جو ہے وہ آپ کو یو کین گیٹ دی اسسٹنس. اگر اے آئی سے ہیلپ لینے کے ٹولز ہیں تو اے آئی کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بھی ٹولز ہیں, بالکل ٹرنیٹن ہے جو کہ اس کو چیک کرتا ہے, اور اس کے بعد اس کو میرے پاس بھی جو اسٹوڈنٹس اسائنمنٹ سبمٹ کراتے ہیں سب سے پہلے میں اس کو ٹرنیٹن چیک کرتا ہوں کہ کیا یہ انہوں نے خود لکھا ہے یا کہ اے آئی سبمٹڈ ہے, ٹھیک ہے. اور ایون بینگ ایجوکیشن ایکسپرٹ میں ریڈنگ کر کے بتا دوں گا یہ اے آئی لکھا ہوا ہے یا اسٹوڈنٹ کا اپنا لکھا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. اور اگر اے آئی کا ہی کرنا ہو تو آپ گھر سے بیٹھ کے وہ کر سکتے ہیں. آپ کے کیمپس ریلیٹڈ اسٹڈیز کرنے کا کیا مقصد ہے اگر آپ اپنی کریٹیوٹی یوز نہیں کر رہے؟ بالکل بالکل. تو ہمارا کچھ وقت بھی کم ہے, جانے سے پہلے کچھ میسج دینا چاہیں کسی حوالے سے یوتھ کو یا جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو ضرور دیجیے. جی, اسٹوڈنٹس کو سب سے امپارٹنٹ تو یہ ہے نا کہ سب سے جو ان کی لائف میں ہے نا, دس از دا امپارٹنٹ فیز. جو اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے نا یہ بڑی امپارٹنٹ ہوتی ہے. اس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے بیک پہ جانا ہے یا انہوں نے فیوچر میں اپنا کوئی گول ہے جس کو اچیو کرنا ہے. ایسے ہی ہے, بالکل. دے ہیو ٹو فکس دیئر گول. ایسے ہی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے فیوچر میں کیا کرنا ہے. اگر ان کا گول ان کو پتہ ہے کہ دس از دی مین ٹارگیٹ جس کو میں نے اچیو کرنا ہے, تو اسی پہ ہی فوکس کریں اور اس کو اچیو کریں. اور ایک یہ ہے کہ آج کل پاکستان میں نا فیلڈ سوئچ کرنے کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ جس فیلڈ میں آپ چل رہے ہیں آپ اسی فیلڈ کے ساتھ چلتے جائیں, انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی. وہ یہ ہوتا ہے کہ اب میری لائک فائنینس کی فیلڈ ہے, مجھے فائنینس میں کوئی اپرچونیٹی نہیں ملی تو میں جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس کا کوئی کورس کر لوں گا. ایسی ہے وہ پھر نہ میں کمپیوٹر سائنس کا رہوں گا نہ میں فائنینس کا رہوں گا. تو مجھے اپنے ہی ایریا اسپیشلائزیشن میں آگے لے کر اسی فیلڈ کو ایجوکیشن کو جو ہے وہ کیری کروں گا, تو مجھے اس کا زیادہ ایڈوانٹیج ہوگا, بینیفٹ ملے گا. بالکل. اس چیز سے تھوڑا سا اگر آپ اس پہ وہ کر دیں جانے سے پہلے تھوڑا سا اس پہ کہ اسٹوڈنٹس کو جیسے باہر تو ورک اپرچونیٹیز آپ کی یونیورسٹی کے تھرو بھی ملتی ہیں, جیسے اب یہ کیریئر پکڑتے ہیں جیسے فائنانس ہے یا یو نو ریلیٹڈ ٹیکنالوجی ہے, اس میں جو بھی آپ کرتے ہیں باہر تو آپ کو ورک چانسز ملتے ہیں, لیکن بینگ ان پاکستان یونیورسٹی کیا ورک اپرچونیٹیز یا انٹرنشپ اپرچونیٹیز اس طرح کی فراہم کی جاتی ہیں؟ جیسے ہماری لمز یونیورسٹی ہے, آپ کو پتہ ہے ہماری ڈگری کے بعد آپ کو کرایا جاتا ہے اور آپ واپس پڑھنے کے لیے آتے ہیں, تو کیا اس طرح کی اپرچونیٹیز بھی آپ کے لیے دی جاتی ہیں یہاں پہ کہ ان کو مد نظر رکھا جائے؟ جی بالکل. کیا ہوتا ہے یہ؟ دیکھیں ہم نے 1 ایئر میں اپنے کیمپس کو فنکشنل کیا ہے, اور الحمدللہ ان 1 ایئر 15+ آرگنائزیشنز کے ساتھ جو ہے وہ ہماری کرنٹلی انٹرنشپ اور جاب پلیسمنٹ کی جو کمٹمنٹ ہے. اور وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے 2 سیمسٹر کمپلیٹ کیا, 1 ایئر کمپلیٹ کیا, ابھی سمر میں ہم نے ان کو وہاں پر انٹرنشپ جو ہے پرووائڈ کروائی ہے, اور وہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ جا کر پریکٹیکلی وہاں پر انٹرنشپ کر رہے ہیں. 5 انٹرنشپ جو ہے وہ زندگی آرگنائزیشن کے ساتھ ہیں, اس کے علاوہ جے ایس بینک کے ساتھ ہے, جیز کے ساتھ ہے, اور ادر بھی آرگنائزیشن اچھی آرگنائزیشن کے ساتھ ہم نے جو ہے اپنا لائزن کریٹ کیا ہوا ہے. ہمارا ایک پراپر ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا کے ساتھ جو ہے وہ لنکیج کے لیے جو ورک کر رہے ہیں. تو ہم اسٹوڈنٹس کو انٹرنشپ کے لیے جو ہے وہ اپرچونیٹی پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو MBA اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہم جاب اپرچونیٹی بھی جو ہے وہ ساتھ مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں. ان کو ہم جو جاب اپرچونیٹی بھی ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ہم نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم آپ کو UK کوالیفائڈ جو ہے وہ انشاءاللہ گریجویٹس دیں گے تو ان کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کریں گے. تو انہوں نے کمٹ کیا کہ ہم اس کو کریں گے. اچھا, یہ ایک بڑی پازیٹیو نیوز ہے جو ہے نا اس میں. اس کے علاوہ ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے کروا رہے ہوتے ہیں, جیسے انڈسٹریل ٹرپس ہیں, وزٹس ہیں, وہاں پر جا کر وہ دیکھتے ہیں کہ ہو دی انڈسٹریز ورکنگ. تو جو لا کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم نے پاکستان راولپنڈی اسلام آباد کے جتنے بھی سپریم کورٹ بھی ہے, ہائی کورٹ بھی ہے, ادھر ان کو وزٹ کروایا ہے اور وہاں پہ پریکٹیکل ان کو دکھایا کہ کس طریقے سے کورٹس جو ہے وہ موو کر رہی ہوتی ہیں. اور ہم نے اپنا ایک اسپیشلی موڈ کورٹ بنایا ہوا ہے, وہاں پہ پریکٹیکل سیشنز ہوتے ہیں, ججز اور لائرز آتے ہیں, ان کو پریکٹیکل سیشن دیتے ہیں, بڑا انٹریکٹیو سیشن ہوتے ہیں ان کے لیے.
تو صرف ہم ان کو کوالیفیکیشن نہیں پرووائڈ کریں بلکہ ساتھ ساتھ ان کو جو ہے پریکٹیکل ایکسپیرینس اور انڈسٹری ریلیٹڈ جو ہے وہ نالج بھی ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. ویری نائس ویری نائس. یہ تو ایک بہت میں کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی طرف سے انیشیٹو ہے جو کہ ہائی لائٹ ہونا چاہیے, اور ساری یونیورسٹیز کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو جب وہ لیو پہ ہوتے ہیں یا کیمپس بریک پہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, سمر بریکس پہ ہوتے ہیں, بہت ساری آپ کی سیمسٹر بریکس آتی ہیں, تو اس کے اندر آپ ان کو پریکٹیکل ورک دیجیے, ٹھیک ہے, فیلڈ کا دیجیے. پھر ہوتا یہ کہ پڑھنے کے بعد جب وہ فیلڈ میں جاتے ہیں تو پھر ان کو کوئی نو ہاؤ نہیں ہوتی. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ کریں, اور ڈیفینیٹلی اس چیز کو فالو کرنا چاہیے اور آگے لے کر چلنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو دا شو. ویلکم. آپ نے نہ صرف ہمیں انلائٹن کیا کہ یہاں پہ ایک اچیومنٹ ہے پاکستان کی, کہ آپ دیکھیں کہ ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے جنہوں نے اپنا کیمپس کھول دیا ہے. کتنے لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ, اس شو کے توسط سے ان کو یہ بات بھی پتہ چلی ہوگی. اور اس کے علاوہ کیا ایڈوانٹیجز ہیں ایک لوکل اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے, ہم لوگوں نے اس کا کمپیریزن کیا. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اپرچونیٹیز ہے. تو یوتھ کو صرف باہر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, کنسلٹنٹس کے ہاتھوں بیوقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں پہ بھی بہت ساری چیزیں جو بہتر ہو سکتی ہیں. تو بہت بہت شکریہ احسن صاحب شو پہ آنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ, اور انشاءاللہ پھر ملاقات, انشاءاللہ دوبارہ ہم اس ٹاپک پہ بات چیت کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ایک نئے گیسٹ شیئر کرنے والے ہیں اور ان کے ساتھ بہت اچھی اور مزے کی باتیں کرنے والے ہیں. یہاں پہ لینی ہے ہم نے جلدی سے تھوڑی سی چھوٹی سی بریک لے کے آئیں گے واپس, اور دیکھیں گے کہ کون سے زبردست گیسٹ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں آپ کا. سو سی یو آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم لوگوں نے لی تھی بریک تاکہ جلدی سے آئیں واپس, اور ایک جو ٹاپک ہے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ضروری ہے آج کل کے لیے, اور وہ ہے اے آئی کا استعمال مختلف شعبہ جات میں. سب سے زیادہ جو ہم ابھی اپنے ایجوکیشن سیکٹر کے متعلق بات کر رہے تھے, ہم نے یہ تو بات کی کہ آن کیمپس اور ساری چیزیں کیسے چل رہی ہیں, لیکن اس کے علاوہ اے آئی کا جو استعمال ہے وہ استعمال ایجوکیشن سیکٹر میں ہم نے کس طرح سے لے کر آنا ہے, اس کے اوپر کریں گے ہم بات چیت. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اپروول دیا ہے کہ اے آئی کو ایجوکیشن سیکٹر میں پاکستان میں متعارف کرایا جائے. یہ آج کل خبر جو ہے بہت زیادہ زینت بڑھ رہی ہے نیوز پیپرز کی. اسی ٹاپک کے اوپر ہم نے ایکسپرٹ کو بلائے ہیں, آصفہ محمد جو ہیں, بیسکلی اے آئی کو کس طرح سے ایجوکیشن سیکٹر میں لے کر آ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, اس پہ ٹرین کر رہی ہیں نان ٹیکنیکل سٹاف کو, اور اس کے علاوہ جو ہمارے ڈفرینٹ سٹاف ہیں ایجوکیشن میں. تو ویلکم کرتے ہیں آصفہ کو شو میں. ویلکم ٹو دا شو آصفہ, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم ایوری ون. تھینک یو مس سسما فار انوائٹنگ می دس شو. جو آج کا ہمارا ٹرینڈ ہے, دیکھیں ہم ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس میں جب جاتے ہیں, جہاں ہم ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرتے تھے کچھ ٹائم بیک, لیکن اب ہم بات کرتے ہیں ماڈرن ٹیکنالوجیز اے آئی کی, اور مختلف جیسے ہمارے بزنسز ہیں, ہماری پروڈکٹیوٹی کے ہیں, مینوفیکچرنگ میں ہیں, انجینئرنگ میں ہیں, تو ہم اس کو سے متعارف کرا سکتے ہیں اپنی ایجوکیشن میں. تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہم ایجوکیشن کو لے کے کنسرن ہے پاکستان گورنمنٹ بھی, اور اے آئی کو لے کے آ رہی ہے. تو اگر میں اپنا چھوٹا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں تو میں خود ایک بزنس پہ ہوں. میں پچھلے 7 سال سے بزنس اسٹڈیز پڑھا رہی ہوں, لیکچرر ہوں میں سر سید کیس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اسلام آباد میں. تو جب سے ہم ٹیکنالوجی کی طرف آہستہ آہستہ موو کرتے جا رہے تھے, تو ہم لوگوں نے یہ اندازہ لگایا بینگ ایز این ایجوکیٹر کہ یہ اگر ہمارے ان استاد جو ہمارے ساتھ کے ٹیچرس ہیں جو نان ٹیکنیکل ہیں, جب بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں اے آئی کی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یا جنریٹو اے آئی کی, اس طرح کی ٹرمز کی, تو وہ ان کو ایک فیئر ہوتا ہے کہ کیا پتہ یہ ریپلیسمنٹ ہے, کیونکہ ایک فیئر کا ایلیمنٹ ہمارے متعارف پہلے کرایا گیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ریپلیس کر دے گی, جبکہ ایسا نہیں ہے. لوگوں کو جو ہمارے ایجوکیٹرس ہیں جو نان بیک گراؤنڈ سے, ان کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک ٹیکنالوجی ہے, ٹیکنالوجی کی کچھ ٹرمز ہیں جن سے ہمیں فیئر ہے, لیکن ہمیں ٹیکنالوجی کا یوز آنا چاہیے, اور اس کا متعارف ہی میں کروا رہی ہوں ان ٹیچرس کو جو کہ ایک نان ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ ہے, اور ان کو اس ٹیکنالوجیز کو کیسے یوز کرنا ہے اور اپنی پروڈکٹیوٹی کو کیسے انکریز کرنا ہے, اپنے کلاس روم کی انگیجمنٹ کو کیسے بڑھانا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے کیونکہ میرا خود ایک نان ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ سے تعلق تھا, میں کوئی
इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं थी, कोई आर्टिफिशियल बैकग्राउंड से नहीं थी. मैंने इसको सेल्फ स्टडी पे किया. एक फियर से मैं खुद भी गुजरी कि मैं देखूं तो सही होता क्या है. तो जो हमारे आज के जो टीचर्स हैं, पहले तो उन्हें अपना ये माइंडसेट दूर करना पड़ेगा. तो मैं सबसे पहले ना एक अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, ये तो हमारे काम को उल्टा आसान कर रही है. अब आसान कैसे करिए, उसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है. ऐसा ही तो है. बिल्कुल ऐसा ही है. तो एआई के लिए अगर मैं आपको बात कर, सबसे पहले कि माइंडसेट शिफ्ट कैसे होगा, कि हमारा जो फोकस है ना वो बिल्डिंग करे पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट को. जब हम इसको अपनी क्लासरूम्स में लेके आएंगे विदाउट सेइंग कि ये जो है ना क्या कहते हैं, पर्सनलाइज्ड लर्निंग के साथ, फीडबैक के साथ, पूरे कंप्लीट लेसन प्लान्स के साथ, विदाउट बीइंग टेकी. जैसे हम कहते हैं ना आप टेकी हो, आपको आना चाहिए, तो विदाउट बीइंग टेकी आप किस तरह से इसको लेके आ सकते हो. तो मेरा एक छोटा सा सेशन होता है अवेयरनेस का, जिसमें मैं ये बताती हूँ कि आप किस तरह से ये टेक्निकल टूल्स टेलर कर सकते हो, यूज कर सकते हो अपनी टीचिंग और लर्निंग में, और पूरा स्टेप बाय स्टेप एक रोड मैप टीचर्स को सपोर्ट करने के लिए कि वो अपनी इस जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ. बिल्कुल. जहां तक टीचर्स का ताल्लुक है, वो ये कहते हैं कि रिप्लेसमेंट हो जाएगा. ये रिप्लेसमेंट नहीं है बेसिकली. ये तो टीचर की तो आप कह ही नहीं सकते रिप्लेसमेंट है, क्योंकि टीचर की जो ताकत है वो उसके तजर्बे में होती है. बिल्कुल. एआई तो सिर्फ एक मददगार है आपके लिए, एक हेल्पिंग असिस्टेंट है जो आपके पास 24/7 हमारे हाथ पे है. जैसे हम सेल फोन यूज करते हैं, हमारे पास व्हाट्सएप है, आप देखें उसमें भी इंटीग्रेटेड एआई है. हम फेसबुक यूज करते हैं, सोशल मीडियम्स यूज करते हैं, उसके अंदर इंटीग्रेटेड है. हम उसका इस्तेमाल कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, एक छोटे से स्टेप से हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. चलें, अगर यहाँ तक हम बात करते हैं कि माइंडसेट को हमने कैसे शेप अप करना है, तो हम जो मेरे तरह से मैं टीचर्स को बताती हूँ कि उनका तजर्बा ही उनकी असल ताकत है. एआई तो सिर्फ उनको छोटी मोटी हेल्पिंग कर रहा है. ठीक है, तो वो माइक्रो एक्शंस लें, छोटे छोटे एक्शंस. जैसे हम एक कंप्लीट क्लास 1 घंटे की, 45 मिनट्स की, 1.5 घंटे की क्लास जब ले रहे होते हैं, तो हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं छोटे छोटे 10 से 15 माइक्रो लेसन्स के अंदर. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हम कभी भी ये बात नहीं करते आप पहले परफेक्शन की तरफ जाए. हम पहले कहते हैं कि आप इंटरेक्शन करें उसके साथ, उस पर कोई चीज प्लेस करें, उसको कोई चीज बताएं जो वो आपकी मदद करे. तो समझना कि एआई को हम एजुकेशन में जो लेके आएंगे, उसके लिए हमने उसको टेक्निकल टर्म नहीं समझना, हमने उसके यूज को समझना है. जैसे हम चैट जीपीटी को कहते हैं कि जब हम चैट जीपीटी की बात करते हैं, तो चैट जीपीटी को जब कहते हैं कि जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्म्स हैं, लार्ज लर्निंग मॉडल्स हैं. ठीक है, तो जब हम कोई नई टेक्नोलॉजी इंकरेज करते हैं कि आप इसको यूज करें या अपने इस्तेमाल में लेके आए, तो हम जैसे एक छोटा बच्चा है, जब उसकी लर्निंग करते हैं तो हम उसको ABCD से स्टार्ट करते हैं. इसी तरह कोई भी एक नई टेक्नोलॉजी आती है, उसकी छोटी सी ABC होती है. ठीक है, ठीक है, उससे हमने घबराना नहीं होता, उसको हमने सिर्फ समझना होता है, इतना कि हम उसके इस्तेमाल को अच्छे तरीके से समझ सकें. ठीक है, और फिर हम अपने फियर को रिप्लेस कर सकते हैं और इसको ऑगमेंटेशन में लेके आ सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा स्केड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है, मैं कोई लेसन प्लान करना चाहती हूँ या मैं कोई एक्टिविटी प्लान करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं उसमें एआई की हेल्प जरूर लेती हूँ. ठीक है, अगर मुझे बच्चों का कोई कंटेंट जनरेट करना है, ठीक है, अगर मेरी यहाँ तक कि हमें वो सपोर्ट करते हैं कि अगर मैं आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश, अगर मैं अच्छी इंग्लिश नहीं भी बोल सकती हूँ, तो मैं उसके लिए बायलिंगुअल की इक्विटी को यूज कर सकती हूँ जो एआई के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है. तो लोगों को, हाँ बिल्कुल ऐसे ही आप बाय लैंग्वेज यूज कर सकते हैं. आप उर्दू में उसको कहें, वो आपको सारी चीजें जनरेट करके देगा. तो बेसिकली ये कलेक्टिव एफर्ट होगी, ये इंडिविजुअल एफर्ट से स्टार्ट तो हम करते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये कलेक्टिव एफर्ट है, ये सेल्फ लर्निंग एफर्ट है. ठीक है, सेल्फ लर्निंग के साथ साथ एक कलेक्टिव एफर्ट है. ठीक है, कि हम इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी स्टडीज को, अपनी एजुकेशन को, प्रेडिक्शंस को, रिकमेंडेशंस को, और जो हम जितना भी कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं उसको मैक्सिमम बेहतर बना सकते हैं. बिल्कुल
ٹھیک ہے, زبردست. تو یہ ایک میکسیمائزیشن ہے ٹیکنالوجی کی, جس کے اندر ہم اپنے نہ صرف ایجوکیشن سیکٹر ہی نہیں بلکہ دوسرے سیکٹرز میں بھی ہم پروڈکٹیوٹی کو انکریز کر سکتے ہیں. ایجوکیشن سیکٹر کے اندر یہ ہے کہ بہت ساری ایک ایسی چیزیں ہیں, پیٹرنز ہیں جن کو آپ لگا سکتے ہیں. ٹیچرز کے لیے بہت آسان ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل کہ ایگزام ہیں اور ایگزام کے پیپرز ہیں, اگر وہ کویشچنز جیسے اگر آپ ان میں دے دیں کوئی ایک 4-5 کویشچنز ہیں جو آپ اس کے سسٹم کے ذریعے نکال کے ان کو دیں, اور ان کے آنسرز کے ایک آبویسلی بہت سارے ہوتے ہیں جو کہ جنرلسٹک ہوتے ہیں, بٹ بہت سارے آپ کے آپشن بیسڈ آنسرز ہوتے ہیں, ABCDEF, وہ آپ کے چیک ہو سکتے ہیں. بیچاری اتنی ساری ٹیچرز جو ہمارے یہ پیپرز لے کے بیٹھی رہتی ہیں اور چیک کرتی رہتی ہیں, ان کا وقت بچ سکتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کو فیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے وہ ایک ٹیچر اسسٹنٹ رکھتے ہیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک AI اسسٹنٹ رکھ رہے ہیں اپنے پاس. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں AI اسسٹنٹ تو ہم رکھ رہے ہیں, لیکن ڈرافٹ جو وہ ہمیں بنا کے دیکھتے ہیں, ایڈیٹنگ تو ایک ٹیچر کا کام ہے نا, کہ اس میں ایڈیٹنگ اور ججمنٹ کس طرح سے اکارڈنگ ٹو دا الائنڈ جو پرنسپلس ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے لے کے آنی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو ٹیچر ڈرافٹ, AI تو ڈرافٹ کرتا ہے لیکن ٹیچر ڈیسائیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹیچر نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے, AI نے ہمیں ڈرافٹ کر کے دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. AI کبھی بھی استادوں کی جگہ نہیں لیتا, یہ تو ہمیں ایک ہیلپنگ اسسٹنٹ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر میں اس کو سے جو میری پریکٹسز ہیں, جو میری لرننگ ہے, میں اس کو نا ایک سیف چیک لسٹ پہ لے کے آتی ہوں. فار ایگزامپل سیف اس طرح کہ آپ شیئر کریں, آپ آلویز اس کو آپ فیکٹ چیک کریں. ٹھیک ہے, آپ فلیگ لگائیں AI کا یوز کے, دیکھیں AI مجھے ہیلپ کر رہا ہے ڈرافٹ میں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے اندر جو سیف ہے وہ ایتھیکل ہے, کہ آپ ایتھیکل فرسٹ رہیں. کوئی ایسی سینسیٹیو چیز بھی اپلوڈ نہ کر کے دیں کہ AI کے لینگویج یا اس کے جو بیہیویئر اس کے اندر وہ ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ انڈرسٹینڈ کرے. تو آپ ایک سیف چیک لسٹ بناتے ہیں ہم اس میں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل جیسے ڈسکس کریں کہ میں کس کانٹیکسٹ میں یہ رسک ہوگا, اس میں پرائیویسی, ایکوریسی یا پالیسی, اس کا کیا سولوشن ہوگا لیٹ سے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ اس کو لو ریسورسز پہ اور لوکل ریالٹی کے بیچ میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل جیسے اگر میں نے کوئی لیسن پلان کرنا ہے, جیسے ہم کہہ لیں ایک پاکستانی ٹیچر ہیں یا ہمارے کوئی انہوں نے 35 منٹس کا کوئی لیسن پلان کرنا ہے میتھس کا. ٹھیک ہے, فریکشن کو الائن کرنا ہے CNC میں. ٹھیک ہے, آبجیکٹو کیا ہوگا, اس کا اسٹارٹ کیسے ہوگا, اس کی گائیڈڈ پریکٹس کیسے ہوگی, انڈیپینڈنٹ ٹاسک وہ کیسے لے گا, اور وہ ساری کی ساری گلوسری آپ کو اردو میں بھی کر کے دے دے گا. تو جو ایک ٹیچر اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو میں ہمارے کیونکہ ہم بائلنگول ہیں, اور ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے, جو اب کا اسٹوڈنٹ ہے, اس کے لیے جو ایک لینگویج کا بیریئر ہے کہ میں نے اس کو کس طرح سے چیٹ GPT سے پوچھنا ہے, تو چیٹ GPT تو آپ کو بائلنگول کر کے دے رہا ہے, آپ کا کام اور آسان کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے صرف اس کو ایک پرومپٹ دینا ہے. پرومپٹ دینا جیسے ہم تو کہتے ہیں کہ آپ نے جب بھی چیٹ GPT سے کوئی چیز پوچھنی ہے, آپ اس سے ایک 10 سال کے بچے کی طرح سوال کرو, وہ آپ کو اسی طرح سے جواب دے گا. ٹھیک ہے, تو دیکھیں آپ کو تو ڈرافٹ مل جاتا ہے, آپ لوکلائز بھی کر لیتے ہیں, آپ اس میں کی ورڈز بھی یوز کر لیتے ہیں, ریئل ایگزامپل کے ساتھ بھی, ٹائم ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ بھی. یہ ساری چیزیں ورک شیٹ کے ساتھ سے, لیسن پلان کے حساب سے, یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ٹیچر کے لیے ایک ورک لوڈ ہوتا ہے. جیسے ہمارے آپ مونٹیسری کی ٹیچرز کا آپ اسٹرکچر دیکھیں تو انہیں بہت زیادہ ورک شیٹس پلان کرنی ہوتی ہیں بچوں کے لیے. بالکل, تو وہ ورک شیٹ جب وہ بیٹھ کے پلان کرتی ہیں تو دیٹ از اے ٹائم کنزیومنگ ٹاسک. تو وہ ٹاسک آپ کا جو آپ اس کو لیٹ سے 4-5 آورس دے رہے تھے, وہ آپ کو جسٹ ان 20 منٹس کر کے دے دیتا ہے. تو آپ اس سے ڈفرینٹ ٹاسک لے سکتے ہیں, اس سے آپ فیڈ بیک لے سکتے ہیں. آپ اس سے جیسے میں ٹیچرس کو سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ بہت بڑے اسکیل پہ مت جائیں, آپ مائکرو ایکٹیویٹیز کریں. جیسے فار ایگزامپل آپ نے کوئی کلاس میں ایکٹیویٹی کرانی ہو تو آپ ایک مائکرو ایکٹیویٹی سب سے پہلے ڈرافٹ کرائیں, اس کے رولس کلیئر سیٹ کریں, اوتھینٹیکیٹ بنائیں. ٹھیک ہے, اس کو پروسیس کریں, اور اس کے بعد آپ اس کو اسیس کریں خود بیٹھ کے. جب اسیسمنٹ کریں گے تو آپ کی آہستہ آہستہ یہ ایک سنگل ہر
میں تو کہتی ہوں ہر ویک آپ ایک چھوٹا چھوٹا اسٹیپ لیں تاکہ آپ اس ٹیکنالوجی کو بہتر ایجوکیشن کے اندر الائن کر سکیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے ٹیچرس کے لیے جو اب کا دور ہے, جو ڈیجیٹلائزیشن کے بجائے آگمنٹڈ اور اے آئی کا دور ہے, اس کے اندر ہم ٹیچرس کو یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اپ اسکلنگ کی طرف لے کے آئیں, کیونکہ یہ اسکل گیپ ہے, یہ مارکیٹ میں ایک اسکل گیپ ہے. تو جیسے کہ آپ نے ذکر کیا شروع میں کہ ہم اس کو گورنمنٹ انیشیٹو پہ لے کے آ رہی ہے. مڈ آف اگست سے 2025 سے TNT پروگرام سٹارٹ کر رہے تھے, جس میں گورنمنٹ آف پاکستان ٹیچرس کو, ایجوکیٹرس کو, ایکیڈیمیشینس کو, جو کہ نان ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ سے تھے, ان کو ایک اویئرنیس سیشن کی یہ استعمال ان کے لیے یا ان کی جاب رسک کے لیے نہیں ہے. بات صرف وہیں پہ آ جاتی ہے, آپ کا تجربہ ہی کام آتا ہے. یہ تو آپ کے لیے ایک ہیلپنگ اسسٹنٹ ہے جو 24/7 آپ کے پاس اویلیبل ہے وداؤٹ اینی کاسٹ. ٹھیک ہے, زبردست زبردست. تو بس ہمارے پاس کیونکہ ٹیکنیکل تھوڑا فالٹ کی وجہ سے ہمارا ٹائم شارٹ ہوا تھا, تو جلدی سے کوئی آخر میں میسج دینا چاہیں نصاب کے حوالے سے, اسپیشلی اے آئی کے حوالے سے ٹیچرس کو اور یا انسٹیٹیوٹس کو. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنا بھی آپ اے آئی کا استعمال کریں گے کانفیڈنٹلی, فیئر کے ساتھ نہیں اپنے کوئی چیز کرنی. جب آپ ایک چیز کو کانفیڈنٹ طریقے سے اپلائی کریں گے اپنی ریگولر زندگی میں, اپنی ایجوکیشن میں, اپنے بزنسز میں, کہیں پہ بھی جہاں پہ آپ کی یہ پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرے, تو اس کو آپ نے کانفیڈنٹلی اڈاپٹ کرنا ہے. بالکل. اگر آپ اس کو فیئر کے ساتھ اڈاپٹ کریں گے کہ یہ مجھے ریپلیس کر دے گا, مجھے میرا ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, یا اسٹوڈنٹ چیٹنگ کرے گا, ڈیٹا پرائیویسی کا رسک ہے, یا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کرنے کے لیے یا سیکھنے کے لیے, تو یہ چیزیں آپ کو, یہ اپنا مائنڈ سیٹ آپ کو چینج کرنا پڑے گا. تو میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ آپ جہاں کہیں بھی بیٹھیں, 10 منٹ کے لیے بھی بیٹھیں, آپ اس کو پریکٹس کرتے رہیں اپنی زندگی میں, تو جو یہ فیئر ہے آپ کا وہ بھی کم ہو جائے گا. اور جو ایک کلسٹر ہے بکٹ کا, جو ہم نے ریپلیسمنٹ کا یا جیسے ٹیکنیکل اسکل کا, چیٹنگ کا, پرائیویسی کا اور ٹائم کا, یہ آپ نے فیئر میپنگ اپنی ضرور کرنی ہے. بالکل. اور ایک فیئر آپ نے پک کرنا ہے, اس کے اوپر ایکشن کرنا ہے ہر ویک, اور اسی حساب سے آپ نے اس کو اوور کم کرنا ہے. دیکھیے میں نے بیسیکلی یہ 5 چیزیں لوگوں میں, جو جب بھی میری انٹریکشن رہی ہے ٹیچرس کے ساتھ ٹریننگ کے دوران, اس کے اندر میں نے یہی 5 چیزوں کو آبزرو لوگ ڈسکشن میں کہ ہماری ریپلیسمنٹ ہے, یہ ہم ٹیکنیکل اسکل بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے, بچے تو اس پہ چیٹنگ کریں گے, یہ تو پرائیویسی کا ایشو ہے, یا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ میجر 5 فیکٹس ہیں جس کی بیسس کے اوپر اے آئی کی اڈاپٹیشن نہیں ہوا فریکوینسی جتنی ہونی چاہیے. اب جتنا بھی کووڈ کے بعد آپ دیکھیں جو ٹرانزیشن آیا ہے ایجوکیشن کے اندر, وہ سارا کا سارا ای لرننگ کے اوپر, اسی طرح سے جو یہ ٹیکنالوجیکل ڈسرپٹیو چینج ہے, بہت فریکوینسیز کی بہت زیادہ چینج. ابھی تک ہم جنریٹو اے آئی کی بات کرتے تھے, اب ہم ایجنٹک اے آئی کی نیکسٹ اسٹیپ جو ہمارا وہ بہت پرسنلائز لیول پہ ہمیں لے کے چلا گیا ہے. تو میں کہوں گی کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے, اس کا ایک اسٹوڈنٹ اور ایک اس کا ٹیچر ٹیکنالوجی یا ان چیزوں سے متعارف نہیں ہوگا یا ان چیزوں کی اویئرنیس نہیں رکھے گا, تو وہ اکانومی گرو کیسے کرے گی؟ تو اکانومی کی گروتھ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ نالجیبل ہونی چاہیے. ایسا ہی ہے آصفہ, بالکل آپ نے ٹھیک انڈیکیشن دی کہ ہماری نالج, ہماری اکانومی, ہمارے آگے بڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو جدت آ رہی ہے ٹیکنالوجی میں, اے آئی میں, اس کو ضرور کنٹینیو کریں. بہت شکریہ آپ کے شو پہ آنے کے لیے, اسپیشلی جو اتنا ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہے جس کو آج بڑے بڑے ایکسپرٹس کر رہے ہیں, اے آئی, اور اس کو ایجوکیشن سیکٹر میں کیسے پاکستان میں, جو کہ ایک مشکل مرحلہ ہے, متعارف کرایا جا رہا ہے. ون آف دا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹارٹرز ہیں آصفہ, جو کہ ان چیزوں کو بھی لے کر آ رہی ہیں. بہت شکریہ, بہت ہم نے زبردست ڈسکشن کی. انشاءاللہ اس کے اوپر ایک ڈیٹیل میں کریں گے اور آپ سے بھی بات چیت اس پر کرتے رہیں گے. ابھی وقت ہوا, یو آر ویلکم آصفہ, تھینک یو ویری مچ. اور یہاں پہ جی وقت ہوا چاہتا ہے اجازت لینے کا. انشاءاللہ ایک نئے زبردست اس طرح کی جدت کے پروگرامز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. عظمیٰ خان کو صبح بخیر پاکستان سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.